پرانی بات ہے، ایک بادشاہ تھا جس کا نام شداد تھا۔ وہ طاقت اور دولت میں اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ اسے لگتا تھا کہ اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے پاس زمینیں تھیں، سونا چاندی تھا، لاکھوں فوج تھیں اور لوگ اس کے نام سے کانپتے تھے۔ لیکن اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی گھمنڈ۔ شداد نے ایک دن اعلان کیا، اگر آسمان میں جنت ہے تو میں دھرتی پر اس سے بھی بڑی جنت بناؤں گا۔ لوگ میرے محل دیکھ کر کہیں گے کہ میں ہی خدا ہوں۔ اس نے اپنے مزدوروں کو حکم دیا کہ سونے کی اینٹوں سے سڑکیں بنائی جائیں، چاندی سے محل کھڑے کیے جائیں، ہیرے جواہرات سے کھمبے سجائے جائیں، باغوں میں سونے کے جھاڑ اور موتیوں کے جھرنے ہوں۔ سالوں تک کام چلتا رہا۔ ہزاروں ہاتھ دن رات اس نقلی جنت کو بنانے میں لگے رہے۔ آخر کار وہ شہر تیار ہوا، ایرام۔ دور دور تک اس کی دیواریں چمکتی تھیں۔ لوگ دنگ رہ جاتے۔ شداد کا سینہ گھمنڈ سے پھول جاتا، مگر اللہ کے بھیجے نبی نے اسے سمجھایا، شداد، یہ تیرا گھمنڈ تجھے برباد کرے گا۔ اصلی جنت اوپر ہے، تیری بنائی جنت مٹی میں دفن ہو جائے گی۔ لیکن شداد ہنس پڑا اور بولا، اگر میرا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے تو آ کر دیکھ لیں۔ دن آیا جب اس نے اپنے نقلی جنت کے دروازے کھولنے کا اعلان کیا۔ ڈرم بجائے گئے، سپاہی قطاروں میں کھڑے ہوئے اور شداد شان و شوکت کے ساتھ اپنے قافلے میں نکلا۔ لوگوں کی نظریں اس چمکتے شہر پر تھیں جو روشنی میں سونے جیسا دمک رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی شداد اپنے بنوائے ہوئے ایرام کے پھاٹکوں کے پاس پہنچا، آسمان گرج اٹھا، بجلی چمکی، زمین کانپنے لگی، لوگوں نے چیخیں ماری۔ اس سے پہلے کہ شداد اس شہر میں داخل ہوتا، اللہ کا عذاب اترا۔ ایک پل میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ شداد گر پڑا، اس کا شہر، اس کی نقلی جنت، سب ریت اور دھول میں دب گئی۔ آج تک کوئی اس شہر کا نشان نہیں ڈھونڈ پایا۔ ریگستان کی ریت نے اسے ایسے نگل لیا جیسے وہ کبھی بنا ہی نہ ہو۔ کہتے ہیں، شداد کی کہانی انسانوں کو یہ سبق دیتی ہے کہ گھمنڈ چاہے کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ کی طاقت سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ جس نے خود کو خدا سمجھا، اسے اس کی بنائی جنت کے اندر قدم رکھنے تک کی مہلت نہیں ملی۔